السلام. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جمع کو میرے پر کچھ سوالات ہیں. میں رضوان اصغر صاحب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قاضی ابوبکر باقلانی باہوالا علوم القرآن تقی عثمانی صفحہ نمبر 132 ساتوں قرات مصحف آسمانی میں موجود تھی. اگر مرادف الفاظ والا نظریہ درست ہے تو آپ مجھے ساتوں قرات یعنی 7 احرف کو ایک نسخے میں جمع کر کے دکھا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اصغر کی طرف سے مسلم سی مکالمہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں پاسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج ہمارے ہاں تشریف فرما ہے اور ہمیں اپنی مہمان نوازی کا انہوں نے موقع دیا، تو اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. دوسرا، میں مدرسہ حاضہ مرکز انس کے جو انتظامیہ ہے، جو دوست احباب ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھی گیدرنگ کا موقع دیا. مزید ڈیلے کے میں نہیں جاتا. پادری صاحب نے سوال پوچھا ہے تو پادری صاحب کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. پادری صاحب، آپ کا سوال اصل میں ایک غلط مفروضے پر قائم ہے. آپ نے 7 احراف اور قرات کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے، حالانکہ محدثین و علماء کے نزدیک یہ 2 الگ اصطلاحات ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 7 احراف سے مراد قرآن کے وہ مختلف اسالیب اور لہجے ہیں جن میں قرآن عرب قبائل کی آسانی کے لیے نازل ہوا تھا. آپ کا سوال اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ 7 احراف 7 مکمل قرآن ہیں، حالانکہ نہ ہر آیت 7 احراف میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی مصحف عثمانی کا مقصد سب کو جمع کرنا تھا، بلکہ عرضہ اخیرہ کے مطابق قرآن کو ایک رسم میں محفوظ کیا گیا جس میں متعدد صحیح قرات کی گنجائش باقی رکھی گئی. اس رسم خط کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو نقطوں اور احراب یعنی واولز اور ڈاٹس کے سے خالی رکھا گیا ہے تاکہ جہاں کہیں ضرورت ہو ایک ہی تحریر متعدد صحیح قرات کو اپنے اندر سمو سکے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت تھی. قاضی ابوبکر باقلانی وغیرہ علماء نے بھی وضاحت کی ہے کہ مصحف عثمانی کا رسم ایسا تھا جس میں متعدد صحیح قرات کی گنجائش موجود تھی، یعنی مصحف عثمانی کا جو رسم الخط ہے ایسا رکھا گیا جو متعدد صحیح قرات کو اپنے اندر سمو سکتا تھا. اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہم سب قرآن مجید میں نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں دن میں 5 مرتبہ. اس میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اب یہ لفظ مالک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے اور ملک یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے. اب جب اس کو زیر زبر شد مد سے خالی رکھا جائے گا تو دونوں قراتیں ایک ہی نسخے کے اندر موجود آ جائیں گی. اسی طرح غیر المغضوب علیہم وللضالین اور غیر المغضوب علیہم وللضالین، یہ دونوں قراتیں بغیر زیر شد مد کے پڑھی جا سکتی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی ساری قراتوں کو جمع، مطلب آپ نے یہ کہا کہ ساری 7 احراف جو ہیں وہ جمع کر کے دکھاؤ، تو یہ دونوں قراتیں ایک ہی رسم خط میں موجود ہیں. لہٰذا آپ کا یہ مطالبہ کہ 7 احراف کو ایک نسخے میں جمع کر کے دکھاؤ دراصل علمی طور پر غلط ہے، کیونکہ 7 احراف کا مطلب 7 قرآن نہیں ہے. ہر آیت 7 احراف میں نازل نہیں ہوئی اور مصحف عثمانی کو ایسے رسم الخط میں لکھا گیا جو متعدد قراتوں کو اپنے اندر سمونے اور برداشت کرنے کی قوت رکھتا تھا. اسی لیے امام تیمیہ وغیرہ علماء نے بھی یہی وضاحت کی ہے کہ مصحف عثمانی کا رسم جو تھا مختلف قراتوں کو اپنے اندر سمونے کی گنجائش رکھتا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ 7 احراف الگ الگ نسخوں میں ہونے چاہیے نہ قرآن کی تاریخ سے ثابت ہے نہ علماء کرام کا موقف ہے. شکریہ. یہ لگا نہیں یہ اس میں باری کر دیا.
جی آپ نے جس طریقے سے تشریح کی ہے نا، اگر میں آپ کی تشریح کو درست مانوں تو پھر تو سبع احرف کی تھیوری ٹھیک نہیں ہے، پھر تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک ہی تھا اور اس میں گنجائش تھی تو 7 کا لفظ لگانے کی تو ساتھ ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ قرات کا مسئلہ تھا۔ بھائی ابن عربی کے مطابق سبع احرف کی تشریح کے اندر 35 نظریات ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ والا نظریہ صحیح؟ ابھی تو آپ اس بات پہ متفق ہی نہیں ہیں۔ جب 35 نظریات ہیں، دیر از اے گریٹ کنفیوژن، پھر تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے میں نے ان باتوں کو پڑھا ہے، اس کی روشنی میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی اگر ایسی بات ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ متفق کیسے ہو گئے، آپ نے اپنی بات کو کیسے درست مان لیا؟ علماء کا یہ کہنا، اور پھر میرا سوال صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ ان کو جمع کر کے دکھائیں۔ یہ آپ کے 2 سوال ہیں، ایک سوال ایک ہی سوال ہے نا؟ آپ نے 2 سوال کیے، کیسے؟ ایک آپ نے 35 کنفیوژن والا کیا، ہاں، دوسرا آپ نے کہا جی کہ سبع احراف والا اگر آپ کا نظریہ جو ہے وہ ایک ہی تھا تو پھر یہ تو ساری بحث ہی غلط ہوگی۔ 2 سوال، ہاں تو میں تو سمجھنا چاہتا ہوں نا، اس کو آپ ایک میں ہی جواب دے دیں، مجھے سمجھا دیں۔ 2 سوال پوچھے نا آپ نے، تو ہر سوال کے ضمن میں آپ نے کہا تھا 2 یا 1، ہاں ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر لیں۔ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 پورے ہو گئے تو اس کے بعد اگلے سوال پہ جانا، یہ مطلب ہے چلے جائیں۔ ٹھیک، جو آپ نے خود ہی ایک ہی دفعہ میں دونوں کر دیا، آپ باری باری کر لیتے۔ چلیں جی، اچھا آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ سبع احراف جو ہے اگر ایک ہی تھا تو اس کو الگ الگ کیوں کہا گیا؟ 7 کا لفظ لگانے کی کیوں کہا گیا؟ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید جو ہے عرب کے قبائل کی آسانی کے لیے 7 اسالیب لہجوں میں نازل ہوا تھا۔ اس سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ 7 الگ متون بھی موجود تھے، متن ایک ہی موجود تھا لیکن اس کو پڑھنے میں مختلف لوگ جو تھے وہ مختلف پڑھ رہے تھے۔ اب اس طرح حمز کی قرات کے اندر غیر مغضوب علیہم پڑھا جاتا ہے اور عاصم کی قرات کے اندر علیہم پڑھا جاتا ہے۔ دونوں قراتیں اپنے اپنے لحاظ سے موجود بھی ہیں آج کے دور میں اور ٹھیک بھی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علیحدہ علیحدہ تھیں تو یہ علیحدہ علیحدہ لکھی جائیں، یہ متن علیحدہ علیحدہ نہیں تھا، متن وہی تھا، اس کو پڑھنے کا ان کا طریقہ فرق تھا۔ جس طرح کہ پنجابی میں ہم ایک ہی لفظ جیسا مجھے لفظ ہے اس کو ہم 3 اسالیب سے بولتے ہیں، مینو، مکی اور ماں، لیکن جب وہ لکھا جائے گا تو اس کو پنجاب کی ٹکسالی زبان کے اوپر لکھا جائے گا، یعنی کہ مینو، ٹھیک ہے، مکی اور ماں کو یوز نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ بھی پنجابی ہیں۔ اسی لیے قرآن کو جب دوبارہ رسم الخط میں کمبائن کیا گیا تو اس کو قریش کے رسم الخط میں لکھا گیا یا اس کو کمبائن کیا گیا، کیونکہ قرآن عرب کے جو قریش کا لہجہ تھا اس پہ نازل ہوا تھا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جی 35 جو اقوال ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ ابن عربی کا حوالہ آپ نے دیا کہ جی 35 جو اقوال ہیں وہ گریٹ کنفیوژن ہے، تو پادری صاحب کا یہ کہنا کہ سبع احراف کے بارے میں 35 اقوال ہیں یہ گریٹ کنفیوژن ہے، علمی بددیانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اقوال تضاد نہیں بلکہ ڈائیورسٹی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ علماء امت نے اس نازک موضوع کو ہر پہلو پر کڑی تحقیق کی ہے۔ امام ابن عربی یا دیگر محققین کے ذکر کردہ اقوال دراصل اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، یعنی تشریح ہیں۔ مثلا بعض کے نزدیک اس سے مراد 7 لہجے، بعض کے نزدیک 7 لغات ہیں اور بعض کے نزدیک 7 اقسام کلام۔ ان تمام اقوال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تلاوت کرنے میں امت کے لیے 7 آسانیاں اور وسعتیں رکھی تھیں جو اس کے معنی میں تضاد پیدا نہیں کرتی بلکہ اسے مکمل کرتی ہیں۔ جہاں تک ان سب کو ایک نسخے میں جمع کرنے کا مطالبہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسم عثمانی بذات خود ایک معجزانہ تحریر ہے جس میں تمام سبع احروف جو عرض اخیرہ میں باقی رہ گئے تھے وہ سموئے ہوئے ہیں۔ رسم عثمانی کے حروفوں کو نقطوں اور اعراب سے خالی اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ ایک ہی لفظ کو مختلف مستند قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے، لہٰذا یہ کنفیوژن نہیں ہے بلکہ کمپریشن ہے۔
اور جہاں ایک ہی متن کو ساتوں جہت میں سمو دیا گیا ہے، یعنی معنی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ آپ قرآن کے 35 اقوال کو کنفیوژن کہہ رہے ہیں پادری صاحب، لیکن کیا آپ ہمیں بائبل کے ہزاروں ٹیکسچل ویریئنٹس کی کوئی منطقی تشریح پیش کر سکتے ہیں جو یونانی نسخوں وغیرہ میں موجود ہزاروں تضادات اور آپ کے ماہرین بائبل آج تک جس پہ متفق نہ ہو سکے؟ اصل متن کیا تھا وہ بھی نہیں پتہ۔ قرآن میں تو 35 اقوال اس کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن پر ہیں، جبکہ آپ کے ہاں تو متن یعنی ٹیکسٹ مشکوک ہے۔ اگر کچھ قرآن کا رسم الخط ایک سے زائد قراتوں کے سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ اس کا معجزہ ہے، نہ کہ کنفیوژن۔ کیا آپ بائبل کا کوئی ایک قدیم نسخہ ایسا پیش کر سکتے ہیں جو مختلف لہجوں اور لغات کو ایک ہی تحریر کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہو؟ جی آپ نے سوال نہیں، کاؤنٹر سوال ہے، آپ ٹھیک ہے تو پھر تو مجھے بولنا ہے نا، جواب دینا چاہیں تو دے رہے ہیں، نہیں دینا نہ دیں۔ نہیں اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کسی چیز۔ شکریہ۔ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کاریگر بہت ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا کنفیوژن، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنفیوژن نہیں ہے، وہ اس کی آپ نے خوبی میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ بھائی یہ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ ایک چیز ہے اس کی تشریح کے اندر آپ 35 مختلف چیزیں پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی خوبی ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ نے بائبل کے جو ویریئنٹ کی بات کی نا، بائبل کے جو اسکالرس ہیں ہمارے ہاں یہ اختلاف نہیں ہے کہ بائبل کا میسج کیا ہے۔ میسج بہت کلیئر ہے، اس لیے ہم نے اس سے اپنا عقیدہ کشید کر لیا، تو ہمارا تو کوئی ایسا کنفیوژن نہیں ہے۔ اگر کہیں زیر زبر کا، اول تو ان میں زیر زبر والا مسئلہ ہے نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ ہے نہیں ہے، تو وہ جو ویریشنز آپ کہہ رہے ہیں وہ کاتب کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اسکالرس کو پتہ ہے کہ اصل متن کیا ہے، نو کنفیوژن۔ آپ نے جو مجھے بیان کیا نا کہ یہ عرب کے 7 قبیلے تھے، پہلی بات ہے کہ وہ 7 نہیں تھے، وہ 28 تھے، اور پھر 28 کو یہ فیسلٹی حاصل ہونی چاہیے تھی، 7 کو کیوں؟ پھر آپ کا جب دعویٰ ہے کہ یہ تو یونیورسل میسج ہے، تو پھر صرف عرب کے قبائل کو کیوں؟ پھر چینیوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے تھی کہ جیسا آپ کو سوٹ کرتا آپ لکھ لیں، اور وہ اپنی مرضی سے۔ اور کیا کہتے ہیں، رشین کو اجازت ہونی چاہیے تھی، اور یلو بیلٹ والے لوگوں کو سب کو آزادی ہونی چاہیے تھی کہ اپنی وہ نہیں۔ دیکھیں ایک اور نہیں ابھی میں آپ کو سن لینا یار، ٹھیک ہے آپ جواب دیں۔ میں اس کے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ ابھی میری تو میں لکھ لیتا ہوں۔ ہاں لکھ اچھا، ہمارے پنجابی کے اندر آپ نے منو میں ایسے کر کے کوئی الفاظ بولے، یہ آپ کا جو مثال ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وارث شاہ نے پنجابی میں لکھا، کتنے لوگ ہیں جو وارث شاہ پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے اس میں کوئی لفظ چینج کر کے دکھا دیں اپنی مرضی سے۔ شاعری میں آپ کر نہیں سکتے، اس کو تو ساری شاعری گا کے سنائی جاتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی ایک لفظ کا بولا چینج کیا، گانے والا ہی آپ کو پکڑ لے گا، ہارمونیم والا ہاتھ کھڑے کر دے گا، بھائی یہ آپ نے کیا کر دیا۔ اور بلے شاہ کی شاعری ہے، خالصتاً پنجابی کے اندر ہے، کر کے دکھائیں ذرا لفظ چینج اس میں کہ جی اس کا میں کا لفظ یہ ہے تو یہ میں ایسے کر رہا ہوں، نہیں کرنے دے گا وہ آپ کو۔ اور جو اسکالرس ہیں وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا اسکالرس کو چھوڑ دے، جو گانے والے ہیں ہارمونیم لے کے بیٹھتے ہیں وہ نہیں کرنے دے گا، آپ کو پکڑ لے گا بھائی یہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ میری اس سے تسلی نہیں ہوتی۔ مدرسے کے طالبات کے لیے، طالب علموں کے لیے ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں ایک صاحب علم شخص ہوں، مجھے آپ سیٹسفائیڈ کریں گے کہ کیسے ہو گیا تھا؟ سوال ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا۔ کیونکہ سوال اگر اتنا لمبا ہوگا تو جواب کتنا لمبا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لیں۔ نہیں آپ نے سوال کے میں نے کوشش کریں اور آرگومنٹ کیا نا، آپ نے اگر اس کا آپ نے ابھی تک اس کا جواب اس کا پھر بھی نہیں دیا۔ مختصر کریں تاکہ جواب کی آسانی ہو۔ ہاں ٹائم کی بچت ہو۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے جواب تو دیا نہیں تو خیر جواب چلیں۔ کی بات نہیں کر رہا، جو سوال ہے آپ سوال کو مختصر رکھیں تاکہ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ یہ دوسرا ہو گیا ہے نا، حالانکہ تیسرا ہو گیا، طے یہ ہوا تھا کہ ہر سوال کے جواب میں 2 سوال، لیکن یہ تیسرا ہو گیا۔ سوال کر دیا۔ نہیں تو کاؤنٹر اس کا جواب تو آیا نہیں۔ خیر
बस अभी इसके बाद اچھا پادری صاحب نے نا خیر میرے لیے تعریف بھی کی, میرے بڑے ہیں, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں. یہ میں ایز اے کمپلیمنٹ لے رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کاریگر کہا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اعتراض بھی جڑا کہ عرب کے 28 قبیلے تھے. میں نے کب کہا کہ 29 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا پھر 7 میں کیوں؟ 7 مشہور جو ان کے ڈائلیکٹ تھے اس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا ان کی آسانی کے لیے. باقی جو چھوٹے موٹے اسالیب تھے وہ ان کے اندر ضم شدہ تھے. اب آپ نے پھر یہ آگے سے کہا کہ پھر تو سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ ہر کوئی اپنے مطابق. یہ قرآن مجید ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس چیز سے باہر آنا پڑے گا کہ وہاں پر پیغمبر اسلام موجود ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی اور ان کی تائید اور ان کی بتانے کے اوپر جو ہے نا جو اللہ سبحانہ کی طرف سے وہ لے کر آ رہے تھے وہ لکھ رہے تھے یا وہ سکھا رہے تھے. یہ کوئی بائبل نہیں تھی جس میں سے پروٹیسٹنٹس نے جو تھی وہ 66 کتابیں رکھ لیں اور باقی خارج کر دیں. کیتھولک والوں نے 72 رکھ لیں باقی خارج کر دیں. آرتھوڈاکس والوں نے 82 رکھ لیں باقی خارج کر دیں. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی میں آؤں گا کہ بھئی آپ کے پاس آخر وہ معیار وہ اعلیٰ کون سا تھا جس پہ آپ کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں کتاب جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, باقی جو ہے وہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے. جبکہ آپ کے پاس نہ تو نبوی تائید آپ کو حاصل تھی, نہ نبوی جو ہے آپ کو ہدایت حاصل تھی. آپ خود ہی سے اپنے پاس سے یہ ادخال اور لکھنے کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا اور یہ آج بھی موجود ہے. میں آگے چل کے دکھاؤں گا کہ آج بھی موجودہ بائبلز میں بھی آپ نے کیا کچھ کاریگریاں کی ہوئی ہیں کہ ایک نسخے میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے دوسری میں وہ غائب ہو جاتی ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ آخر اعلیٰ کون سا تھا آپ کے پاس جو آپ ٹیسٹ کر کے لگاتے ہیں کہ یہ آیت اب 1500 سال تک ہم نے پڑھ لی ہے لہٰذا یہ باسی ہوگی, اس کو اب یہاں سے نکال دیا جائے. تو یہ قرآن مجید ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لکھوایا, اپنے سامنے لکھوایا, اپنے سامنے پریزرو کروایا. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, اب چونکہ آپ نے اتنی لمبی وہ بات کر دی تو مجبوراً مجھے بھی جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی. آپ کے خود علماء کرام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صرف محفوظ ہو گیا تھا بلکہ لکھا بھی جا چکا تھا اور یہ آج تک اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا. یہ میرے ہاتھ میں سب سے پہلے ہے دی جوش فاؤنڈیشن آف اسلام چارلز کارٹر ٹورے کی. اس میں وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا غیر محرف اور ان چینجڈ ہونا ایک مستقل اور غیر جو جس کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہ حقیقت ہے. یہ پادری صاحب کو پڑھائیں ذرا, ان کو سمجھ نہیں آتی. ذکر کیا کہ حضور صبر کریں نا, ابھی مجھے کمپلیٹ بھی کرنا ہے نا, صبر کریں. اس پہ آتے ہیں آج میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کرا کے بھیجوں گا. اچھا دوسرا یہ پادری صاحب نے کو میں دوں گا دی نیو یونیورسل انسائکلوپیڈیا بائی سر جان ہیمرٹن. 100 سال قبل یہ لکھا گیا تھا, امریکہ کے اندر لکھا گیا تھا جو ان کا بڑا فیوریٹ کنٹری ہے. اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریزرو ہو چکا تھا اور اس کی عبارت کا ان چینجڈ ہونا ایک مستقل یا یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب کا ہے مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا جس کا اردو ترجمہ مجھے میسر ہوا. لوئس مور نے لکھا ہے, اس میں لکھا ہے اسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں, قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ ابدی یقینی اور ناقابل تنسیخ ہے. اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور یہ کتاب نازل ہونے سے کے وقت سے لے کر آج تک اسی حالت میں قائم ہے. پادری صاحب آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آتی یا آپ کی تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ میں نہ مانوں کا دنیا میں کسی حکیم کے پاس علاج نہیں ہے, اور جب ایون کہ یسوع علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا تو جس کا علاج یسوع علیہ السلام کے پاس نہ ہو اس کے آگے میں مجھ جیسا غریب کیا کرے گا. میں آپ کی تسلی کروانے نہیں آیا, میں اصل میں ان اشکالات کو دور کرنے آیا ہوں جو آپ نے متعدد مرتبہ عوام الناس کے سامنے رکھے تاکہ عوام الناس اس چیز سے گمراہ نہ ہو سکے. جی نیکسٹ کوشچن. آپ کو دیکھو نا, آپ سوال کے جواب میں سوال اٹھا رہے تھے, اس میں کوئی بات نہ کرے تو اور بات نہیں. آپ ابھی آپ نے یہ محترم کا حوالہ دیا, یہ تو میں نے ایز اے ریفرنس کے طور پہ دیا نا. اس کا بھی جواب آپ نیکسٹ سوال پہ چلیں, وہ آگے چلیں گے. میں ادھر ہی ہوں. نیکسٹ ایک لائن بتاؤں گا تو یہ مائک لے لیں. یہ آپ کریں کہ دونوں کے جب وہ تو آپ نے سوال کرنا نا اگلا, ہاں, اس میں آپ 1 منٹ کے اندر اپنی بات جو انہوں نے سوال کیا پانی دیں. ہاں اپنا سوال کیا, تقریر نہیں کرنی, یہ ہوگا کہ ٹائم بچانا ہے. ٹائم بھی بچے گا.
کہ اگر میں آپ دونوں کو اس بات سے چھوڑ دوں کہ آپ دونوں لمبی بات جی آپ نے یہ جو مجھے پرچہ دیا مجھے نہیں پتا ہے کون سے محترم ہے کہ نام لکھا ہوا ہے پیچھے، لوئس مور نام. مذہب اعظم کا انسائکلوپیڈیا کہ اسلام ناقابل تنسیق ہے. ان کو اسلام نہیں، قرآن ناقابل تنسیق. تو قرآن ہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے تو اندر لکھا کہ ہم اس میں تو جو چاہے مٹا دیتے ہیں جو چاہے قائم رکھتے ہیں. انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو یہ بیان دے دیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ مجھے قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ مجھے ڈائریکٹ اپنے سورسز سے جواب. نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. یہی بات ہم مسلمان. یہ تو نہ کہے کہ نہیں، ہم مسلمان جو مٹا دیتے ہیں. یہ تو قرآن کے بیسک ٹیکسٹ کے اندر یہ بات موجود ہے، فیسلٹی موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. نہیں پادری صاحب، ایک بات کو کلیئر کریں نا. ٹیکسٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ ہم جو چاہے رکھتے ہیں جو چاہے مٹا دیتے ہیں. حدیث کے اندر یہ بھی ہے. حوالہ دیں. حوالہ یہ ہے کہ حضور نے جبرائیل سے درخواست کی ہے کہ بھئی میری امت میں ان پڑھ بھی ہے اور بزرگ بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو ان کو یہ الفاظ میں اب یہ ریفریز کر رہا ہوں تو مجھے اجازت دیجیے. انہوں نے کہا اجازت نہیں، وہ حوالہ دیں نا مجھے، ہم اس کو چیک کریں گے آپ جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. آج تو ہم بات قرآن کے چلیں پھر نیکسٹ کوشچن کی طرف جائیں. نہیں تو حوالہ دیں. وہ حوالہ مانگنا تو میرا حق ہے نا کہ میں حوالہ آپ سے لے سکتا ہوں. تو پھر حوالہ ہی دے دیتے ہیں. پھر چلیں. وہ حوالہ دیں گے جس میں یاد ہے حدیث والی جس میں کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے. حوالہ دے دیتے ہیں. چلیں نیکسٹ پہ چلیں. تب تک نیکسٹ پہ چلیں، اینڈ پہ دیکھ لیں. یہ والا کام نہ کرے. نہیں، یہ تو میں نے ضمناً پیش کیا ہے. چلیں آپ آگے چلیں نا. نہیں لقمہ نہیں. ہاں آپ ریفرنس نہیں دے سکتے. لقمہ باہر سے نہیں آئے گا. آپ نے بات کی ریفرنس بھی آپ دیں گے تو آپ ڈھونڈنا ہے. تو حضور دیکھیں آپ نے بات کی ہے تو آپ ڈھونڈ کے لاتے. میں نے نہیں بات کی، یہ آپ نے بات کی. میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ جی وہ مٹا دیں یا لکھ لیں. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں لکھا ہے. یہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں نا، مل جاتا ہے. آپ دیں گے تو میں مانوں گا، وہ دیں گے تو نہیں مانوں گا. اس میں اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہیں. اچھا چلیں چلیں. اچھا نیکسٹ پہ چلیں. سوال نمبر 2. عرضہ اخیرہ میں عبداللہ بن مسعود موجود تھے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ صحابی ہے جن کے متعلق رسول اسلام نے دیا تھا کہ قرآن کے متعلق جو کرنا ہے ان 4 افراد سے مشورہ کیا جائے. ان 4 صحابہ کے نام ہے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سعد. اور تو حضرت ابو بکر نے تدوین درست کروائیں گے. خبر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں. اس کی وجہ کوئی بتا دیں کہ کیا ایسی بات تھی، یہ خلاف ورزی تھی یا ان کا کو اپنا اختیار تھا. دیکھیں اگر میں مسلمان ہوتا تو بالکل مجھے انشاء سے یہی ہے. اچھا بس ٹھیک. سوری وہ مجھے یاد ہی نہیں. جی اچھا پادری صاحب، آپ کا یہ سوال نہ صرف غلط مفروضے پر قائم ہے بلکہ مفہوم حدیث اور اسلامی مصادر سے ناواقفیت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن کی تدوین انہی 4 افراد سے کرائی جائے یا ان سے مشورہ بھی لیا جائے. حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو. عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور سالم جو مولا تھے ابی حذیفہ، بخاری میں ہے. اس حدیث میں تعلیم قرآن کا ذکر ہے، تدوین قرآن کا نہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن سیکھنے کے لیے یہ حضرات بہترین استاد ہیں. اس میں کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ آئندہ اگر جمع و تدوین کرانی ہوئی تو انہی 4 سے کروا لینا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو کام ہوا وہ اصل میں قرآن مجید کو نئے سرے سے لکھنے یا جمع کرنے کا نہیں تھا بلکہ مختلف تحریری اجزاء کو ایک جگہ مرتب کرنا تھا. اس کام کے لیے انہوں نے زید بن ثابت کو منتخب کیا کیونکہ
وہ کاتب وحی تھے. بخاری 4986. وہ جوان اور حافظ اور انتہائی قابل اعتماد تھے. وہ عرضہ اخیرہ میں بھی شریک تھے. بخاری 5003. یہ سب باتیں بخاری میں موجود ہیں. بالفرض آپ کی یہ بات میں مان لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ قرآن انہی 4 سے تدوین کرانا چاہیے تھا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت سالم جو تھے وہ 12 ہجری میں جنگ یمامہ میں شہید ہو چکے تھے, اور جمع و تدوین کا جو کام تھا وہ ان کی شہادت کے بعد شروع ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب جن کا آپ نام لیتے ہیں اور اپنی ناواقفیت کی بنا پر آپ لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں, وہ تدوین کے عمل میں شامل تھے. یہ المصائف میرے ہاتھ میں کتاب کا سکین پیج موجود ہے. اس میں کلیئر کٹ 4 حدیثیں ہیں, ابی بن کعب و زید بن ثابت, ابی بن کعب و زید بن ثابت, اور یہاں تک. یہ پادری صاحب کو پڑھائیں کہ ابی بن کعب شامل تھے. سر یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ابی بن کعب شامل تھے تدوین کے کام میں. اگر آپ نے کے نظروں سے یہ حدیثیں نہیں گزریں یا آپ کو ناواقفیت ہے ان چیزوں سے, تو ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. باقی رہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات, تو وہ موجودہ قرات پر راضی تھے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. یہ سارا کام جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہوا وہ مسجد نبوی میں ہوا تھا, اور مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا تھا حضرت عمر فاروق کو اور حضرت زید بن ثابت کو کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور 2 گواہوں کے اور قرآن مجید کو اور سنو, اور 2 گواہوں کے اوپر اس کو لکھو. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود اسی مسجد کے اندر بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے. تو یہ چیز ان سے مخفی نہیں تھی, ان سے چھپائی نہیں کی تھی, کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تدوین کا کام ہو رہا ہے اور اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسری بات, ان کے جو مشہور شاگرد ہیں جن کے وسیلے سے آج قرآن ہم تک پہنچا ہے, مثال کے طور پر قرات حمز, قرات الکسائی, قرات الخلف اور قرات عاصم, یہ ان سب میں جو قرات ہے وہ موجودہ قرآن کے مطابق ہے. ان کے قریبی شاگرد علقمہ بن قیس اور اسود بن یزید مصحف عثمانی کے مطابق قرآن پڑھاتے تھے. اگر وہ اسی موجودہ مصحف عثمانی پر رضامند نہ ہوتے تو ان کے شاگرد کبھی ایسا کرتے, بلکہ کوفہ میں الگ قرآن کی قرات ہو رہی ہوتی اور باقی جگہ الگ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا. باقی رہے چوتھے حضرت معاذ بن جبل. تو حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہوں نے ان کو اپوائنٹ کر دیا تھا یمن کے اندر ایز اے عامل, اور جب دوبارہ جمع و تدوین ہوئی حضرت عثمان کے دور میں سن 24 ہجری میں, تو 18 ہجری کو وہ طاعون کی بیماری سے شہید ہو چکے تھے پہلے ہی. تو ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور دراز علاقے میں بھیجا ہوا تھا اور تدوین کا کام ہو رہا تھا مدینے میں, تو ان کو کیسے شامل کرتے, اور دوسری تدوین میں وہ شامل ہی نہیں ہو سکے. تو آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ جی ان صحابہ کو کیوں شریک نہیں کیا گیا, محض کم علمی تاریخی حقائق سے ناواقفیت پر مبنی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. شکریہ. یہی ایک مکس ہو گیا. یہ نہیں وہ بھی آپ کو بتا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 4 صحابہ کے نام دیے ہیں, آپ نے کہا کہ جی حضور نے کہا تھا کہ ان سے قرآن مجید سیکھنا ہے, تو یہ تو پھر بہترین ٹیچر تھے نا, تو ان کو نظر انداز کرنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک صحابی ادھر ہی موجود تھے. بھائی ان کو ڈیوٹی تو اسائن نہیں کی گئی نا, اس کمیٹی میں تو شامل نہیں کیا گیا. اچھا پھر میں بھول جاتا ہوں, اگر یہ سوال آپ نے کر لیا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, پھر آپ نیکسٹ کر لینا. ہاں چلے. کیا سارے ہی مر چکے تھے یا کوئی موجود تھا؟ میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کر لیا ہے, اس کا جواب مجھے دینا ہے, نیکسٹ پھر آپ پوچھ لیجیے گا. جب آپ 2 اکٹھے کرتے ہیں تو میں پہلا بھول جاتا ہوں. شکریہ. اچھا, پادری صاحب نے دوبارہ اپنی بات میں ایمفسائز کیا اور اسی بات کو دہرایا ہے کہ جی یہ بہترین استاد تھے تو پھر ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو چاروں تو نہیں مر چکے تھے, میں وہی جواب دینے لگا نا. تو انہوں نے کہا کہ چاروں اگر بہترین استاد تھے تو ان سے تو بڑی اچھی بات ہے, ان سے قرآن لینا چاہیے تھا, اور چاروں نہیں مر چکے تھے. تو ان کو میں نے یہ بتایا تھا کہ
ایک جو تھے وہ جمع و تدوین کے کام سے پہلے ہی شہید ہو چکے تھے جنگ یمامہ میں، دوسرے جو تھے ابی بن کعب وہ شامل تھے، ان کے میں نے ریفرنسز آپ کو دکھا دیے حدیث میں سے، تیسرے جو تھے عبداللہ ابن مسعود وہ وہیں پر عینی شاہدین میں موجود تھے اور وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان کے شاگرد اسی قرآن کے مطابق تعلیم بھی دیا کرتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور اسی قرآن پہ وہ رضامند بھی تھے۔ اور معاذ بن جبل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور علاقے میں بھیجا ہوا تھا ایک ڈیوٹی کے اوپر، اور وہ نیکسٹ دونوں پہلی اس میں بھی شامل نہیں ہو سکے اور دوسری میں شامل ہونے سے پہلے وہ وفات پا گئے۔ تو آپ کا تو اعتراض ہی ختم ہو گیا نا، آپ نے کہا کہ ان چاروں سے کیوں نہیں لیا گیا، اب چاروں سے لیا جائے یا چاروں میں سے کسی ایک سے لیا جائے، بات تو ایک ہو گئی، اور چاروں میں سے بھی دو جو ہیں وہ رضامند ہیں، ابی بن کعب خود کمیٹی میں شامل ہیں اور عبداللہ ابن مسعود 32 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، مطلب حضرت عثمان کے وفات سے شہادت سے بھی کافی عرصہ بعد ان کی وفات ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود 32 ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے، تو کبھی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ تو عثمان نے بدل دیا ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی روایت انہی الفاظ کے ساتھ بینی ہی موجود ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا وہ حوالہ ہمیں بھی دیجیے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہو کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا اور عثمان نے اس کو بدل دیا ہے۔ یہ الفاظ چاہیے مجھے۔ شکریہ۔ اگلے سوال پہ جانا ہے آپ نے؟ یہ والی بات بھی کروں گا تھوڑی بات میں، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں۔ ایک منٹ ہاں ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کمیٹی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ حضرات پہلے تھے جنگ یمامہ میں یا کسی طریقے سے وہ مر چکے تھے، تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ کیا قرآن مجید جمع کرنے کا لکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیونکہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ بات آئی ہے تو سب سے پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ جس کام کو رسول اسلام نے حکم نہیں دیا تو ہم کیوں کریں؟ تو وہ تو پھر کنونس کیا گیا حضرت ابوبکر کو، تو وہ مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ جنگ یمامہ میں وہ جو شہیدوں کی لسٹ ان کو پرووائڈ کی گئی کہ قاری مر رہے ہیں، حافظ مر رہے ہیں، تو وہ ایگری کر کے، ادروائز اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن کا لفظی مطلب ہے جس کی کرت کی جائے۔ کہیں قرآن مجید میں 114 صورتوں میں کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو لکھو، قرآن مجید لکھنے کا حکم نہیں۔ تو یہ تو وہاں پہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا کہ بھائی جب انہوں نے نہیں کہا تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں پھر؟ بلکہ کیا نام تھا اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، جن کو یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھ دو، ایک پہ چاند، وہ برداشت کر لوں گا، لیکن یہ کام مشکل ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ ان کو بھی پھر زید جی کوئی نہیں، میں سمجھ لوں گا، آپ کرتے ہیں، میں وہ کر دی بات میں نے۔ ہاں میں وہ بندہ نہیں کہ مجھے پتا ہوگا کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ہاں تنگ کرنے کے لیے ہوں گے ریفرنس ہوگی بس اچھا میں نے سوال کیا پوچھا پاجی صاحب؟ ایک سیکنڈ، آپ نے شروع میں سوال کیا پوچھا تھا وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں، مائک کو ان سے دوسرا مائک لے لیں۔ ہاں اچھا ٹھیک، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن لکھنے کا حکم قرآن کا لفظی مطلب ہے جس کی کرت کی جائے، تلاوت تو کرت ہی کی جاتی تھی، لکھنے کا تو۔ اچھا پادری صاحب نے یہ ابھی دوسرا سوال کیا ہے، دوسرا سوال ہے نا ان کا ضمناً؟ نہیں یہ دوسرے سوال پہ دوسرا سوال ہے نا، دوسرا سوال ہے، دوسرے سوال کا دوسرا۔ پادری صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید کو لکھنے کا حکم نہیں تھا، تو یہ پادری صاحب کی نا پھر سے ایک ریڈ ہیرنگ فیلسی، جس کو وہ اکثر وہ بھی کہتے ہیں، ہم نے انہیں سے سیکھا ہے کیونکہ ہمارے بڑے ہیں تو ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے۔ قرآن مجید میں کلیئر کٹ لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 786، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے کاتبین کو بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ سورت فلاں جگہ پر فلاں حصے میں لکھو، اور وہ لکھواتے تھے۔ اس کے بعد
اس سے پہلے، کیونکہ مجھے اگلا سوال آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ اس میں جبرائیل شامل کہاں تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یہ فلاں آیت جو ہے فلاں حصے میں فلاں جگہ پر لکھنی ہے، اور وہ لکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھواتے تھے. یہ مجمع الزواہد میرے ہاتھ میں ہے، اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وہ اللہ کے رسول کو بتاتے تھے کہ فلاں آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھنی ہے، اور اللہ کے رسول بھی ایسے کرتے تھے. آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، آپ کو شک نہ رہے. ٹھیک ہے. کتاب کون سی حدیث؟ مجمع الزواہد. وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ تو سر جو چیزیں آپ روایت سے لے کر آئے ہیں ان کی کیا اتھینٹسٹی ہے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ ستہ میں سے ہے یہ. سر صحیح ستہ مجھے، اچھا میں جواب کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کا بھی جواب دیتا ہوں آپ. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان سے کہا کہ بھئی قرآن مجید کو ایک ہی جگہ پر مرتب کیا جائے یا جمع کیا جائے، تو حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اصل میں وہ اپنے عجز کا جو ہے نا وہ اظہار کر رہے تھے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ورنہ کاتب تو وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. بخاری 5003، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کتابت کرتے تھے قرآن مجید کی. اب رہا اس سوال کا جواب کہ ابو بکر صدیق نے کہاں کہا ہے یا انہوں نے یہ کیوں کیا. تو اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا تھا علیکم بسنت و سنت خلفائے راشدین، کہ میری سنت پہ عمل کرنا اور میرے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ وہ لکھواتے تھے، اور خلفائے راشدین کی کیا سنت تھی؟ انہوں نے بھی لکھوایا. تو بات ہی ختم ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ قرآن کو لکھوانے کا حکم نہیں تھا، تو قرآن کو تو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام لکھوا کر جاتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھو. اچھا، اب آئے ہیں، آپ نے ایک نئی بات کر دی، یہ صحاح ستہ میں موجود ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک صرف صحیح حدیث جو ہے وہ حجت ہوتی ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف صحاح ستہ میں ہی موجود ہو، وہ مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہو سکتی ہے، مسند ابی بزار میں بھی موجود ہو سکتی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہو سکتی ہے، مسند احمد میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایون کہ مسند اسحاق میں ہو سکتی ہے، صادقہ میں ہو سکتی ہے. جتنے آپ کہیں گے میں گنوا دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ اتھینٹک ہو، متصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح ثابت ہو، تو ہمارے لیے وہ حجت ہے. آپ جو حرکت کر رہے ہیں، اچھا مزے کی بات، اب یہ بھی ان کا آپ کا دورہ میں آ رہا ہے نا پادری صاحب، آپ معذرت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی اتھینٹکسٹی پہ اعتراض کرنے کے لیے وہ روایات ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو ہمارے نزدیک آئپوکریفل ہیں، ضعیف ہیں، من گڑت ہیں اور حجت ہی نہیں رکھتی. وہ آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہیں، اس سے آپ کی تسلی ہوتی ہے. لیکن جب ہم آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھائیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ساستہ سے ہونی چاہیے، فلانی اس سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ کی اپروچ ہے نا، کائنڈلی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں تاکہ آپ بھی جو ہے ہدایت پانے والوں میں سے ہوں. شکریہ. دیکھیں نیکسٹ سوال ہوگا، 2 سوال ہو چکے ہیں. یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں نا جو آپ نے بات کی ہے. آپ نے جو جواب دیا کہ رسول کی اطاعت لازم تھی تو اس لیے اطاعت میں لکھا، لیکن یہ آپ کی تعویل ہے. براہ راست